بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ہر چیز کی اساس اور بنیاد ہے، اور عقیدہ توحید سب سے پہلے اس کو سیکھنا سمجھنا ضروری ہے۔ عقیدہ توحید کا ایک اہم اور بنیادی موضوع رب کائنات کی صفات، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک عظیم صفت نور، یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں:
معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام النور، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی 35ویں آیت مبارکہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نور ہے السماواتی، آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، مثل نورہ اور اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال کمشکات ایک طاق کی ہے، فیہا جس میں مصباح چراغ ہو، المصباح اور چراغ، فی زجاجہ وہ ایک شیشے والی قندیل میں ہو، الزجاجۃ اور وہ قندیل، کأنہا گویا کہ وہ کوکب ایک ستارہ ہے، دری چمکتا ہوا، یوقد جو جلایا جاتا ہے، من شجرۃ ایسے درخت سے، مبارکۃ جو کہ بابرکت ہے، زیتونۃ زیتون کا، لا شرقیہ نہ تو وہ مشرقی ہے، ولا غربیہ اور نہ مغربی، یکاد قریب ہے، زیتھا اس کا تیل، یضیء روشنی دینے لگے، جل اٹھے، چمک اٹھے، ولو اور اگرچہ لم تمسسہ اس کو نہ چھوئے، نار آگ، نور ہے، علی نور پر، یہدی اللہ اور اللہ تعالی ہدایت عطا فرماتے ہیں، لنورہ اپنے نور سے، من یشاء جسے چاہتے ہیں، وَيَضْرِبُ اللَّهُ اور اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں، الامثال مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، واللہ اور اللہ تعالی بکل شیء ہر چیز کا، علیم علم رکھنے والے ہیں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہیں، اللہ کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے جس پر چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی طرح قندیل میں ہو، اور شیشہ چمکتے ہوئے روشن ستارے کی طرح ہو۔ وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ خود ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ نور پر نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف سے چاہتے ہیں اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے رب کائنات کی مثالیں بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی آگاہ ہیں۔ معزز خاتم حضرات، معمول کے مطابق سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا کچھ ارشاد فرمایا۔ تفصیلات کو ایک طرف رکھتے ہوئے سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول کہ یہاں نور سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہادی ہیں، آسمان والوں کی بھی رہنمائی کرتے ہیں، زمین والوں کی بھی، اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں چاند، سورج، ستارے اور ہر چیز کی تدبیر فرماتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ اللہ کا نور ہدایت ہے۔ امام ابن جریر نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے نور کی مثال مومن کی ہے جس کے سینے میں ایمان اور قرآن ہے۔ اس کی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے اپنے نور کا ذکر کیا، پھر مومن کی نورانیت کا کہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے نور کی مثال ایسے ہی ہے۔ اس میں پھر ایک قرآت کی بحث ہے جس پر میں نہیں پڑھنا چاہتا، اور امام سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے زمین و آسمان روشن ہیں۔ پھر ایک اور حوالہ دیا امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے، اور وہ ہے امام ابن اسحاق کی سیرت النبی کا، کہ جس میں اہل طائف نے آقا علیہ السلام کو بہت اذیت پہنچائی۔ آپ نے دعا فرمائی تھی، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ ان یحل بی غضبک او ینزل بی سخطک لک العتبى حتی ترضى ولا حول ولا قوة الا بک۔ تو لمبی دعا ہے، اس میں صرف ان الفاظ کا تذکرہ کروں گا، مفہوم بیان کروں گا جو ہمارے موضوع کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کہ میں آپ کے
چہرے کے اس نور کی پناہ میں آ رہا ہوں جو اندھیروں کو روشن کر دیتا ہے اور جس پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 1120، صحیح مسلم میں بھی ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسے لے کر آئے۔ آقا علیہ صلاۃ والسلام تہجد کو اٹھتے فرماتے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن۔ اور اس میں بھی جو الفاظ ہمارے لیے قابل غور ہیں وہ یہ کہ اے الہ العالمین، آپ کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ آپ آسمانوں اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے اس کا نور ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے کہ تمہارے رب کے ہاں رات اور دن نہیں، اللہ تعالیٰ کے چہرے کی نور کی وجہ سے اللہ کا عرش اور دیگر چیزیں چمک رہی ہیں۔ اب نور ہی یہ ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ بقول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، بعد نے تو کہا یہ اللہ کی طرف نسبت ہے، اور بعد نے کہا یہ مومن ہے، یعنی مومن کے دل کے نور کی مثال ایک طاق کی طرح ہے۔ اور پھر اس حوالے سے ایک اور روایت بھی نقل کی ہے کہ ایک شخص ہے جو اپنے رب کی دلیل اور ساتھ ہی شہادت لیے ہوئے ہے، بس مومن کے دل کی صفائی کو بلور کے فنوس سے مشابہت دی، اور پھر قرآن اور شریعت سے جو مدد اسے ملتی رہتی ہے اس کی زیتون کے اس تیل سے تشبیہ دی جو خود صاف شفاف چمکیلا اور روشن ہے، بس طاق اور طاق میں چراغ اور وہ بھی روشن چراغ، یہ مثال ہے۔ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ اللہ کا نور آسمانوں کے پار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے فنوس کے شیشے سے روشنی، اور مشکات سے مراد یہاں گھر کے طاق ہیں۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندے کی دی ہے اور اپنی اطاعت کو نور فرمایا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ امام مجاہد بن جبر فرماتے ہیں کہ حبشہ کی لغت میں اسے طاق کہتے ہیں، بعد کہتے ہیں کہ ایسا طاق جس میں کوئی سوراخ وغیرہ نہ ہو، فرماتے ہیں اسی میں قندیل رکھی جاتی ہے، لیکن بقول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پہلا قول زیادہ قوی ہے۔ مصباح سے مراد یہاں نور ہے، یعنی قرآن اور ایمان جو مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ روشنی جس میں بہت ہی خوبصورتی ہے یہ صاف قندیل میں ہے، یہ تو واضح طور پر مومن کے دل کی مثال ہے۔ پھر وہ قندیل ایسی ہے جیسے موتی چمکتا ہوا ہے، جیسے روشن ستارہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ زیتون کی مثال اللہ نے خاص طور پر اس لیے ذکر فرمائی کہ زیتون کا درخت بڑا ہی بابرکت ہے۔ اور اس حوالے سے پھر 4 صفتیں بیان فرمائی ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی بات سچ ہے، اللہ کے حکم میں عدل ہے، اور پھر یہ دونوں چیزیں مومن کے اندر پائی جاتی ہیں کہ وہ سچا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کو قبول کرتا ہے، آفتوں پر صبر کرتا ہے اور نعمتوں پر شکر کرتا ہے۔ اور مشرقی اور مغربی نہیں ہے، اس سے مراد نہ یہودی ہے نہ نصرانی، یعنی درمیانہ ہے۔ اب پھر فرمایا کہ وہ تیل اتنا لطیف ہے کہ بغیر جلائے روشنی دے دے، نور پر نور ہے، یعنی ایمان کا نور، پھر اس پر نیک اعمال کا نور۔ خود زیتون کا تیل روشن، پھر وہ جل رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، تو اس سے 5 نور حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کا کلام نور ہے، مومن کا ایمان نور ہے، مومن کا عمل نور ہے، اور مومن کی آمد اور روانگی نور ہے، اور مومن کا ٹھکانہ بھی نور ہے۔ پھر اسی حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا کعب رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ آقا علیہ صلاۃ والسلام اس سے مراد ہیں کہ آپ کی نبوت اس قدر ظاہر ہے کہ آپ زبانی نہ بھی فرمائیں تو لوگوں پر ظاہر ہو جائے، جیسے زیتون بغیر روشن کیے روشن ہو جائے۔ تو یہاں دونوں جمع ہو گئیں، ایک زیتون کا نور، ایک آگ کا، تو ان کے مجموعے سے روشنی حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح نور قرآن اور نور ایمان جمع ہوتے ہیں اور مومن کا دل روشن ہو جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے اپنی راہ پر لگا دے۔ پھر ایک اور حدیث جو کہ سنن ترمذی میں ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے 2642 میں، جو کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ایک اندھیرے میں پیدا کیا، پھر اس دن ان پر اپنا نور ڈالا، جسے وہ نور
مل گیا اس نے راہ پا لی، اور جو گمراہ ہو گیا وہ محروم ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ قلم اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق چل کر خشک ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ مومن کے دل کی ہدایت کی مثال نور سے دے کر فرماتے ہیں، اللہ یہ مثالیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے علم میں بھی کوئی ایسا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے ہدایت کس کو دینی ہے اور کس بدبخت نے گمراہی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ایک حدیث جو کہ مسند احمد بن حنبل میں ہے لیکن سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کہ دلوں کی 4 قسمیں ہیں، ایک تو صاف اور روشن، ایک غلاف دار اور بندھا ہوا، ایک الٹا اور عمدہ، اور پھر ایک پھرا ہوا الٹا سیدھا۔ پہلا دل تو مومن کا ہے جو نورانی ہوتا ہے، اور دوسرا دل کافر کا ہے، اور تیسرا دل منافق کا ہے۔ اس نے حق کو جانا پھر انجان ہو گیا، پہچان لیا پھر انکاری ہو گیا۔ چوتھا وہ دل ہے جس میں ایمان بھی ہے اور منافقت بھی ہے۔ ایمان کی مثال تو اس میں ترکاری کے درخت کی طرح ہے کہ اچھا پانی اسے بڑھا دیتا ہے، اور اس میں نفاق کی مثال پھوڑے کی ہے کہ خون، پیپ اور گندا مواد اسے ابھار دیتا ہے۔ تو اب ان میں سے جو چیز غالب آ گئی وہ اس پر چھا جاتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، تھوڑا سا سبق آج طویل ہو گیا، لیکن چونکہ ہم پابند تھے تفسیر ابن کثیر کے، تو اس لیے امام ابن کثیر نے جو کچھ بیان فرمایا اس آیت مبارکہ کے حوالے سے وہ اتنا ہی۔ اللہ نے توفیق دی تو ہم انشاءاللہ آنے والے اسباق میں اس آیت مبارکہ کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔